جی دوستو، اس سے پیشتر ہم نے بات کی ہے مرزا صاحب کے صاحبزادے مرزا محمود کی اس تحریک کے بارے میں جو آئینہ صداقت کے اندر ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو وحی ہے، مرزا صاحب پہ جو کچھ الہامات ہوئے ہیں وہ حجت ہیں. اگر ان کو نہ مانا جائے یا کوئی شخص ان کو نہ مانا جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ مرزا صاحب پہ الہامات کیا ہوئے، ان کی وحی مقدس جو ہے وہ کیا ہے، تذکرہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے مرزا صاحب کی وحی یا وہ الہامات بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے، اور آپ اس ارشاد کی روشنی میں دیکھیے گا کہ اگر مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو الہامات دوں گا تو پھر آپ خود اس چیز کا فیصلہ کر لیجیے. ارشاد خداوندی ہے سورہ المائدہ کے اندر، جو کہ اس کی 67 ورس ہے، جو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا پہنچا دیجیے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی. کہ اللہ اپنے رسول کو یہ لازم قرار دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہم تمہاری طرف نازل کر رہے ہیں یہ نوع انسانی کو آپ نے پہنچانا ہے، اپنا منصب رسالت کو پورا کرنا ہے. یہ چیز آپ نے ایز از نوع انسانی کو پہنچانی ہے کہ یہ تمہارے اللہ کا حکم ہے، یہ تمہارے اللہ کے احکامات ہیں، یہ قوانین ہیں، یہ تعلیم ہے اللہ کی جو تمہیں دی جا رہی ہے اللہ کے رسول کی ذریعے سے. اب چونکہ مرزا غلام احمد صاحب کے بیٹے نے یہ کہا ہے کہ نبیوں کی وحی جو ہوتی ہے وہ حجت ہوتی ہے، اس کو اگر نہ مانے تو وہ مطلب دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہونے کے مترادف ہے. اور اسی ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو وحی ہے، مرزا صاحب کے جو الہام ہیں وہ حجت ہیں، اگر ان کو نہ مانا جائے تو انسان کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم کہ وہ دیکھیں کہ وہ الہامات کیا، آئیے مرزا صاحب کے بعد دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب ان کی چیزوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں ہر یک ملہم من اللہ کو 3 قسم کے الہام ہوتے ہیں. ایک واجب التبلیغ، دوسرے وہ الہام جن کے اظہار اور عدم اظہار میں ملہم لوگ اختیار دیے جاتے ہیں. اگر مسلط ہے اظہار سمجھیں تو اظہار کر دیں ورنہ پوشیدہ رکھیں. تیسری قسم الہام کی وہ ہے جن کے اظہار سے ملہم لوگ منع کیے جاتے ہیں. اب آگے اس کے بعد اس کے لکھتے ہیں کہ سو یہ وہ الہام، ایک الہام کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ سو یہ وہ الہام درمیانی قسم کا الہام تھا جس کا اظہار اس عاجز کے اختیار میں دیا گیا تھا کہ اور انبیاء بھی ہر یک بات خدا تعالیٰ سے حل نہیں کرتے بلکہ عالم اسباب میں اپنے اجتہاد سے کام لیتے ہیں. یہ جو میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے یہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن کی جلد 5 اور صفحہ 316 کے حاشیہ میں سے دیا. مرزا صاحب یہاں کہتے ہیں کہ 3 قسم کے یہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو الہامات اور وحی ہوتی ہے. یہ 3 قسم کی ہوتی ہے کہ ایک وہ جو اس میں لازم دینی ہوتی ہے، دوسری وہ جو اس میں اختیار ہوتا ہے کہ دیٹ از آن یور ڈسکریشن، کہ وہ نبی کے اوپر ہے، مرضی کے اوپر بتائے نہ بتائے، اور تیسری وہ ہے جو بالکل نہیں بتانی. ایک بالکل بتانی، ایک بالکل نہیں بتانی، اور ایک درمیانی جو ہے وہ اٹ آل ڈیپینڈ آن دا نبی. یہ کرائٹیریا انہوں نے کہاں سے لیا اللہ بہتر جانتا ہے. یقین کیجیے مرزا صاحب اب اگر اس تحریر کو دیکھیں تو اس سے مترشح یہ ہوتا ہے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ رسول اللہ سے بھی آگے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ المائدہ میں کہ اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی. اب رسول اللہ کو تو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو ہے کہ ایز از آپ نے وہ چیز دینی ہے. یو ہیو نو رائٹ، یو ہیو نو مطلب نو کنسرن ایٹ آل کہ آپ اپنی ڈسکریشن کے اوپر کہ بھائی میں کرتا ہوں یا آئی ڈونٹ تھنک دس از گڈ فار دی آل ہیومن بینگس کہ یہ چیز میں ان کو بتاؤں. نو، ناٹ ایٹ آل.
whatever Allah is relieving on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet is bound to convey that message of Allah to the mankind. لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ no, I'm the special one. There is three kinds. God forbid, Ma'azallah, Rasulullah never knew about this one. Whether he has the right to keep some of the revelations with him, if he doesn't want to like to expose or to convey those ones, he can keep. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول جو کچھ بھی ہے، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو اختیار ہے، یو کین کیپ اٹ. اور وہ کہتے ہیں پھر وہ ہے کہ جو کہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تم نے نہیں پہنچانا. یہ کنٹرڈکشن آپ دیکھ لیجیے گا ان چیزوں پر. اب مرزا صاحب کے وہ جو حجت والی باتیں کر رہے ہیں، ان کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود جو جماعت کے دوسرے گدی نشین تھے، کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ حجت ہے. آئیے وہ حجت کیا، وہ دیکھیں کہ قرآن کے ایک طرف جو اللہ کا کلام ہے وہ لے لیں، اور دوسری طرف جو مرزا صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو جو اللہ نے کلام دیا وہ کیا ہے. اب مثال کے طور پہ کہ وہ اللہ کا کلام ان کو دے رہا ہے، داغ ہجرت، امید سے بڑھ کر، رعایا میں ایک شخص کی موت، 3 میں سے ایک پر عذاب نازل ہوگا، ایک وبا پڑے گی، بلائے ناگہانی، وقت رسید، فلاں کو پکڑو فلاں کو چھوڑ دو، طوفان آیا وہی طوفان، یہ 2 گھر ہی مر گئے، پوری ہو گئی، لاہور سے ایک افسوسناک خبر آئی. پھر کہتے ہیں جیسا کہ میں نے ابراہیم کو قوم بنایا، آفتوں اور مصیبتوں کے دن ہیں، یہ جو وہ کام جو تم نے کیا خدا کی مرضی کے موافق نہیں ہوگا. گھوڑے پر جا رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ عورتیں ہیں، کم ترین کا بیڑا غرق ہو گیا، کمبل میں لپیٹ کر صبح قبر میں رکھ دو، خدایا زندگی بخش، ہمارا حصہ دے دو، یہ خدا کا کام ہے. دیکھا ایک عورت قریباً 30 سال عمر فوت ہو گئی، کسی جگہ ہوں اور استنجا کے واسطے ایک ڈھیلا لیا ہے، وہاں بہت سے لنگوٹی پوش مزدور ہیں، ایک عورت مر گئی، ان اللہ و انا الیہ راجعون. اس نے اچھا ہونا ہی نہیں تھا. کسی شخص نے ہمارے ہاتھ پر سونف رکھ دی، کوئی روح کہتی ہے ہم نے وہ جہاں چھوڑ دیا مال. اس کا غوث محمد نام رکھا گیا. ایک عورت زمین پر بیٹھی ہے، یہ بھی نامرد ہی نکلا. زندگی کے فیشن دور جا پڑے. ایک عورت قرآن پڑھ رہی ہے، کسی نے بیروں کا ڈھیر لا کر چارپائی پر رکھ دیا. ایک منظر رویا دیکھی، کوئی شخص کہہ رہا ہے یہاں بیل ذبح کیے کریں گے. میں نے دیکھا مبارک کو بہت سرخ پگڑی پہنائی گئی، پھر یہ زندہ ہوئی مر مر کر. بیمار کتا دیکھا اور الہام ہوا اس کتے کا آخری دم ہے. کیسر ہند کی طرف سے شکریہ، الوداع، اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں آؤ بلبل چلیں، غسم غسم غسم. دوستو، یہ وہی ہے جس کو نہ مانے بقول مرزا محمود، دوسرے جماعت کے خلیفہ مرزا محمود جو ان کے صاحبزادے تھے، ان کے بقول کہ اگر ان کو نہ مانے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے انسان. یہ وہی ہے حجت. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن ایک طرف دیکھیں جو اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام بقول مرزا غلام احمد قادیانی کہ یہ ہے جس کو نہ ماننے سے انسان کافر ہوتا ہے. یہ لاش کا تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا یقیناً کلام نہیں. یہ فاطر العقل کسی شخص کے دماغی اختراع
اور دماغ کی خرابی کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس پہ مزید بات کریں گے، وقت کی کمی کے باعث زیادہ بات نہیں، میں دوبارہ بات کروں گا۔ آپ کا بہت